الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے کل ایک ویڈیو رکھی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ نماز کے بارے میں کیا حیران کن انکشاف ڈاکٹر لارنس ای جوزف نے کیے ہیں کہ اگر نماز وغیرہ وقت پر نہیں ہو، طواف وقت پر نہیں ہو تو یہ سپر کنڈکٹر کا کام نہ دے کر کے یہ زمین کی حرکت رک جائے گی۔ مسلمان کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن آج کچھ لوگ دیوانے بن کر کے نماز سے ان کو الرجی ہے، سڑکوں پر اگر نماز پڑھ جائے تو اس سے الرجی ہے، ہاں سڑکوں پر ناچ گانے ہو جائے تو اس سے کوئی الرجی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو رکھنے والا ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے جو نفرتیں RSS کی طرف سے جان کے پھیلائی جا رہی ہے، تاریخ بدلی گئی، ہسٹری بدلی گئی اور نفرتیں جان بوجھ کر پھیلائی گئی ہے کہ مسلمان باہر کے رہنے والے ہیں اور مسلمان بادشاہوں نے کرورتا کے ساتھ یعنی ظلم کے ساتھ یہاں کے مندریں توڑی ہیں، ان کے اوپر مسجدیں بنائی، جیسے آج کل چل بھی رہا ہے کہ بھئی جو ہے نا فلاں مسجد کے نیچے مندر ملی ہے، یہ مندر کی جگہ پہ بنائی گئی ہے، فلاں مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہے۔ یاد رکھے یہ سب جھوٹ اور بکواس کا پرندہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، ایک بندہ ہے جس نے یہ ساری خلی کھولی ہے۔ ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت شادیاں کی ہے اور سب سے زیادہ بدنام اورنگزیب عالمگیر کو کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جیسا بادشاہ شاہ التمش کے بعد اتنی آسانی سے ہندوستان کے اندر نہیں ملتا ہے، کیونکہ آپ اکیلے وہ آدمی ہیں جو آپ عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، مفتی بھی تھے اور آپ نے ذرہ برابر ظلم نہیں کیا ہے۔ بلکہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھے تو عجیب حیرت ہوتی ہے کہ جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے مستقل مسجدوں کو گرانٹ جاری کی ہے، زمینیں دی ہے، اسی طرح سے بڑی بڑی منادر کو، بڑی بڑی مندروں کو بھی اس نے زمینیں بھی دی ہے اور اس نے جو ہے نا گرانٹ بھی جاری کی ہے، یعنی پیسے جاری کیے ہے۔ اور وہ لکھا کرتے تھے کہ سلطنت خداداد کی طرف سے ہم یہ چیز دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری رعایا سکھی رہے، خوشحال رہے۔ تو اسی لیے اب اگر کوئی آئندہ آپ کے سامنے مستقل مغلوں کو بدنام کرے یا اس طرح کی کوئی حرکت آپ کے سامنے آئے تو آپ اس بندے کی یہ ویڈیو سامنے رکھیں اور اسے دکھائے، خود بھی سنیں اور اسے دوسروں کو پہنچائے کہ اگر بیویاں مسلمانوں کے پاس کتنی تھی اور غیروں کے پاس کتنی تھی، دونوں طرح کی انہوں نے بتائی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ مسلمان ودیشی تھے تو کون کون ودیشی تھے اور جنگ مسلمانوں کی یہ ملک کے لیے تھی، یہ ایک دوسرے کی ملک کے لیے تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے انہوں نے رکھی ہیں۔ آپ اس کی ویڈیو کو دھیان سے، بہت غور سے اور دھیان سے سنیے گا اور اس کو ذہن میں بٹھا کے رکھیے گا تاکہ آئندہ سے اگر کوئی نفرتی چنٹو آپ کو مل جائے اور آپ کے سامنے اس طرح کی بکواس کرے کہ انہوں نے یہاں کا سونا باہر لے گئے، کوئی بھی مسلمان بادشاہ یہاں کا سونا باہر لے کے نہیں گیا، بلکہ انہوں نے یہیں پہ جو ہے نا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ بھارت کو مضبوط بنانے کے لیے یہی انہوں نے ساری چیزیں لگائی ہے۔ لال قلعہ بنایا ہے، تاج محل بنایا ہے، قطب مینار بنایا ہے، حیدرآباد کی چار مینار بنایا ہے، اسی طرح دوسری چیزیں انہوں نے جو ہے نا بنائی ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کی طرح باہر لے کے نہیں گئے بلکہ انہوں نے سارا کچھ یہی پہ لگایا ہے۔ اور ہندوستان کا اکھنڈ بھارت جس کو کہا جاتا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، انہیں نے سب سے زیادہ لمبے سمے تک حکومت کی اور سب سے زیادہ مضبوط انڈیا انہی کے زمانے میں رہا ہے۔ 1601 میں انگریز ہندوستان میں آ گیا تھا، بلکہ 1498 میں آ گیا تھا اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے، لیکن 1601 میں مکمل طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں آیا اور جب تک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے تو جب تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی، بعد میں چل کر کے جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یہ طوائف الملک کا دورہ شروع ہوا اور اس کے بعد یہ حالات ہوئے۔ تو بہرحال یہ ویڈیو دیکھے گا آپ ان بڑے میں کی کہ کس طرح انہوں نے الزام نمبر 1 الزام نمبر 2 کی شکل میں چاہے وہ مستقل ظلم کرنے کا دعویٰ ہو اور یہ اسی طرح زیادہ بیوی رکھنے کا دعویٰ ہو اور یہ مندروں کو گرانے کا دعویٰ ہو اور یہ مستقل اسی طرح کوئی اور مسئلہ ہو، مکمل طور پر انہوں نے اس کو واضح کیا ہے۔ آپ بہت دھیان سے سنیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اس لیے کہ بہت محنت سے آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو ذکر کی جاتی ہے تاکہ ہمارے دینی اعتبار سے بھی ہم مضبوط ہوں اور دنیاوی نالج بھی جو ہے نا ہمیں سامنے آتی رہے۔ اسی لیے یہ چینل کا ہمارے مقصد یہی ہے کہ دین بھی آپ کو آسان انداز میں ہم پہنچائیں اور
اب حالات حاضرہ کے اعتبار سے تو ویڈیو تو بہرحال بنانی پڑتی ہے، چونکہ حالات حاضرہ سے واقف رہنا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، تو اسی لیے اس طرح کی ویڈیو بھی ونجوری میں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی رہتی ہے تاکہ ہم اور آپ دونوں چیزوں سے باخبر رہیں۔ دیکھیے ویڈیو دیکھے گا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آس محمد ایکس ایم پی، ظہیر الدین محمد بابر، نصیر الدین محمد ہمایوں، جلال الدین محمد اکبر، نور الدین محمد جہانگیر، شہاب الدین محمد شاہ جہاں، محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر سے بہادر شاہ ظفر تک مغلوں کے ایڈوکیٹ جنرل کی حیثیت سے سارے دستاویزوں کے ساتھ اتہاس کی عدالت میں پیش ہوں۔ الزام نمبر 1، اورنگزیب اتنا کرور تھا کہ اپنے باپ شاہجہاں کو قید کر اور 2 بھائیوں کو قتل کر کے گدی پر بیٹھا۔ میلارڈ، سمراٹ اشوک اپنے 99 بھائیوں کو قتل کر کے گدی پر بیٹھا۔ اجاز ستر اپنے پتا بمبسار کو قتل کر کے گدی پر بیٹھا۔ رانا ادے سنگھ پرتھم عرف رائے ادا 1468 میں اپنے پتا رانا کمبھا کو ہتیا کر کے میواڑ کی گدی پر بیٹھا۔ بنویر نے 1536 میں وکرمادتیہ کو قتل کر کے چتوڑ پر ادھیکار کر لیا۔ پرتھوی راج چوہان نے اپنے چاچا ارنو راج کا سر کاٹ کے قلعے کے پھاٹک پہ ٹانگ دیا۔ مہارانا پرتاپ بھی اپنے پتا کے خلاف جا کر اپنے بھائی کو دیس نکالا دے کر گدی پر بیٹھے۔ الزام نمبر 2، مغل ودیشی آکرمणکاری ہیں تو براہمن راجپوت بھی ودیشی آکرمणکاری آریہ، شک، کشان اور ہونوں کے ونشج ہیں۔ مہارانا پرتاپ بھی ایران کے سیتھین ٹرائبلز کے تھے، پرسدھ میگزین انڈیا ٹوڈے نے چھاپا ہے۔ الزام نمبر 3، مغل بادشاہ عیاسی کے لیے زیادہ شادیاں کرتے تھے۔ اکبر کی 9 بیویاں تھیں، اورنگزیب عالمگیر کی 4 بیویاں تھیں اور مہارانا پرتاپ کی 11 بیویاں تھیں۔ پرتھوی راج چوہان کی 14 بیویاں، راجا ادے سنگھ کو 20 بیویاں، رانا امر سنگھ کو 26 رانیاں، شیواجی مہاراج کی 7 بیویاں، مہاراج اجیت سنگھ کی 500 بیویاں اور سوائی راجا جے سنگھ کی 1400 بیویاں تھیں۔ یس میلارڈ۔ بابر رانا سنگا کی لڑائی ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں۔ رانا سنگا کی طرف سے 10,000 فوج لے کر حسن خان میواتی اور ہزاروں فوج لے کر کے محمود لودھی بابر کے خلاف لڑ رہے تھے۔ رانا سنگا نے ہی بابر کو ہندوستان آکرمن کرنے کے لیے بلایا تھا۔ رانا پرتاپ اور اکبر کی لڑائی بھی ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں تھی۔ رانا کا سیناپتی حکیم خان سوری تھا اور اکبر کا سیناپتی راجا مان سنگھ تھے۔ شیواجی اورنگزیب کی لڑائی بھی ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں تھی۔ یہاں بھی شیواجی کی فوج میں 33% مسلمان تھے۔ اورنگزیب کی طرف سے مہاراجا جے سنگھ سیناپتی تھے۔ مہارانا پرتاپ ہندوؤں کے لیے اور سمپورن ہندوستان کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ اپنے میواڑ کا راج 40 کوس لمبا اور 33 کوس چوڑا یعنی 11,880 اسکوائر کلومیٹر بھوم کے لیے لڑ رہے تھے، جبکہ اکبر ہندوستان میں ایک بڑا سامراجیہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ شیواجی کا راج 250 میل لمبا اور 50 میل چوڑا تھا یعنی 18,650 اسکوائر کلومیٹر شیواجی راج کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، نہ کہ سمپورن بھارت کے لیے۔ اورنگزیب عالمگیر 50 لاکھ اسکوائر کلومیٹر یعنی سمپورن بھارت کے لیے لڑا، جس کے وارث آج 1 ارب 40 کروڑ بھارتی ہیں۔ اکھنڈ بھارت بنانے والے سمراٹ اشوک اور اورنگزیب عالمگیر کا نام اتہاس میں درج ہے۔ شاہجہاں نے تاج محل بنا کر کے ہندوستان کو کنگال کر دیا، یہ الزام ہے۔ یور آنر، تاج محل کے اکاؤنٹنٹ لالا رودر داس کے بہی کھاتہ کے مطابق شاہجہاں نے تاج محل بنانے پر 4 کروڑ 18,48,426 روپے 7 آنا 6 پائی خرچ کیا، جو آج بھارت کو 1 لاکھ کروڑ سالانہ کما کر کے دے رہا ہے، جبکہ شیواجی نے اپنے راج تلک سماروہ پر 7 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا۔ مغلوں نے اپنا اتہاس صرف کاغذ پر نہیں لکھا ہے۔ تاج محل، لال قلعہ، فتح پور سیکری، جامع مسجد، ہمایوں کا مقبرہ، اعتماد دولہ کا مقبرہ، فتح پور مسجد، چاندنی چوک، موتی مسجد، نہر بہشت بی بی کا مقبرہ جیسے 50 اسمارکوں کے پتھروں پہ لکھا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے سال میں
करोड़ों लोग जियारत करते हैं। आस मोहम्मद, एक्स MP।